واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، یہ مقدس اور عظمت والی نورانی محفل پاک ہماری اس جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کی انتظامیہ کی طرف سے، انجمن غوثیہ کی طرف سے ہر مہینے کسی نہ کسی تاریخ کو حضور سیدنا غوث الاغواث غیث الاغیاث غوث الثقلین غیث الکونین نجیب الطرفین محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ السید میراں محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہم حاضری دیں۔ حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں کرتے ہو 11ویں، کیا فائدہ ہے؟ دیکھو نا، 11ویں شریف کی محفل میں ناچ گانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، فحش کلام نہیں پڑھے جاتے، مال حرام کہیں سے چرا کر یا چھین کر وہ لوگوں کو نہیں کھلایا جاتا۔ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اور ان سب کا ذکر، ان کی عظمت کا، شان کا ذکر در حقیقت یہ اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جس کو جو شان ملی ہے اللہ تعالی کی عطا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم ہے۔ تو بھئی شے کا ذکر کرو تو شے کے بنانے والے کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ اولیاء اور انبیاء کے ذکر کے وسیلے سے در حقیقت ہم اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ذکر کہ ہمارے اللہ تعالی جل شانہ کو کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی شان ہے کہ وہ کسی بندے کو مشکل کشا بنائے تو بنا دے، سبحان اللہ۔ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہی بناتا ہے، مشکل کشا بناتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اعلان فرماتے تھے، من استغاث بی فی کربۃ فکشفت عنہ، ماتے اگر کوئی کسی مشکل میں مجھے پکارے، استغاثہ کرے، فریاد کرے میری بارگاہ میں، اللہ تعالی کی دی ہوئی طاقت سے، سرکار کے لنگر پاک کا صدقہ، میں اس کی مشکل کو حل کر دوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اور بھی کوئی کافی عظمتیں ہیں،
پتہ چلا کہ یہ جو محفلیں ہیں نا، 11ویں کی محفل ہو، میلاد کی محفل ہو، عرس کی محفل ہو، اللہ کے محبوب بندوں کی یاد کی محفلیں ہوں، ان کے ذکر کی محفلیں، اور در حقیقت اللہ کا ذکر ہے۔ اور ہمارے آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ فرمایا ہر چیز کے لیے میل اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی مثالہ ہوتا ہے۔ کپڑا میلا ہو جائے، صابن ہے، سرف ہے، ان سے اس کی میل دور کی جاتی ہے۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو ریگ مال سے اس کا زنگ دور کیا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دل کو گناہوں کا زنگ لگ جائے اور دل والا چاہے کہ یہ زنگ دور ہو، تو سرکار فرماتے ہیں پاک محفلوں میں آ کے بیٹھ جائے، بعد میں اٹھے گا دل کا زنگ پہلے دور۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، کہانی قصہ نہیں۔ حضرات محترم، اور پھر یہ لوگ مشکل کشا لوگ تو کیا، اور ان سے نسبت والی چیزیں بھی مشکل کشا ہو۔ اچھا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کو اگر اللہ تعالی شفا عطا فرماتا بغیر کسی وسیلے کے، عطا فرما سکتا تھا یا نہیں؟ بے شک۔ لیکن ہمیں دکھانے کے لیے، بلکہ منکرین کو دکھانے کے لیے، رب العالمین نے خود ایوب علیہ السلام سے فرمایا اور خود رجلا کا، پیارے اپنا پاؤں، قرآن کی بات ہے، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، پانی نکلے گا، ٹھنڈا ہوگا، میٹھا ہوگا، اس پانی کو پی لینا، اس پانی سے نہا لینا، آپ کی تکلیف مطلقاً ختم ہو جائے گی۔ دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بندے جو میرے ہیں، میں ان کو تکلیف دیتا ہوں، اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، ورنہ یہ تو خود ایسے ہیں کہ ان کے جسم سے پانی لگ جائے تو مشکل کشا بن جائے۔ مشکل کشا بن گیا پانی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ جل شان۔ تو حضرات محترم، یوں ہی خواہ کہنا جی اللہ والے بندے کیا کر سکتے ہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتا، یہ پاکستان ان لوگوں کے لیے نہیں بنا۔ باقی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر کسی پر اللہ کا کرم ہو جائے تو وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اور جن پہ کرم نہیں ہوتا وہ اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جہنمی ہوتے ہیں، جہنمی ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے کہ بس اللہ کے بندوں میں عیب تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، سیدۃ النساء العالمین، خاتون جنت، ملکہ قیامت، مخدومہ کائنات، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سرکار ماتے پتہ ہے ان کا نام میں نے فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ سرکار آپ کرم فرمائیں، فرمائیں ان اللہ فاطمہا وذریتہا ومحبیہا عن النار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات پاک سے، قیامت تک کی ان کی اولاد سے اور ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والوں سے جہنم دور کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جہنم دور کر دی، آزاد ہے۔
پھر جناب بندہ اگر کوئی ان پاک ہستیوں سے جن کی نسبت سے جہنم گئی جنت ملی، اگر ان پاک ہستیوں کا کوئی عیب نکالے محبت ہو سکتی ہے؟ سرکار تو خود فرماتے ہیں کہ حبک الشیء یومی و یسم، کسی کو جب کسی شے سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے۔ اندھے سے مراد اسے اس میں عیب نظر نہیں آتا، چاہے عیب ہوں بھی صحیح، اور بہرا کہ وہ ان کے خلاف بات سن نہیں سکتا۔ اسی لیے اب اگر کسی نے زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے خلاف بات کر دی اور جس کے کان تک پہنچی وہ پریشان ہو، اللہ اللہ یہ دور بھی آنا تھا۔ اور یزید سب سے بڑا کمینہ ہے، پلید ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ میرے مرشد گرامی حضور امام الواصلین سرکار تاجدار گولڈا کے خلیفہ اول تھے اور علم کے بحر بے کنار تھے۔ تاجدار گولڈا پیر تھے ان کے، مگر جہاں ملاقات ہوتی تاجدار گولڈا وہاں بیٹھے بیٹھے آپ سے نہیں ملاتے تھے ہاتھ، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اگر سواری پر ہوتے تو نیچے اتر آتے اور پھر ملتے تھے۔ 24 گھنٹے جنہوں نے گردن اللہ کی بارگاہ میں رکھی ہوتی، بڑے بڑے فنون پڑھاتے تھے، بڑے بڑے فنون، جو کتاب کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا حضرت پڑھاتے تھے۔ مگر کیا ہے، کچے کمروں کا مدرسہ، گھر سے لنگر پک کے آتا، صاحبزادگان سر پہ اٹھا کے لاتے اور طلباء کو، مہمانوں کو خود ڈال ڈال کے دیتے اور کھلاتے۔ سرکار فرماتے تھے عورتیں نہ رکھو کھانا پکانے کے لیے، مہمان ہمارے ہوتے ہیں، ہم نہیں خدمت کرنی ہوتی۔ اتنا تقویٰ پرہیزگاری، ساری زندگی مستحب تک نہیں چھوڑا۔ آپ کا عقیدہ یہ تھا، آپ فرماتے تھے یزید کافر ہے، بابانگ دور فرماتے تھے یزید کافر ہے۔ آج ملا نکل آیا یزید کی حفاظت کرنے کے، بھئی جس نے سیدہ زہرا پاک کے اس نور نظر پر ظلم کیا، جو ان کے جسم کا حصہ ہے، جو میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والے تھے، جو سرکار کے محبوب تھے، یہ نہیں ہے کہ وہ بے بس ہو گئے، نہ بے بس نہیں ہوئے۔ رب کی رضا یہی تھی، رب دکھانا چاہتا تھا کہ اپنی ذات و صفات کے مظہر پہ کندھوں پر جس کو میں نے بٹھایا ہے وہ جیسی ویسی ہستی نہیں، نہ انہیں پیاس کمزور کر سکتی ہے، نہ انہیں بھوک ضعیف کر سکتی ہے۔ ہر ایک کو اولاد کا درد ہوتا ہے، اور پھر اگر مسافرت میں، غریب الوطنی میں، جن کا نوجوان بیٹا، وہ بیٹا جس کی صورت کو دیکھو تو محبوب یاد آ جاتا ہے، حضرت علی اکبر، جوان بیٹا، معصوم بیٹا، جوان بھتیجے، بھانجے، اور جتنے محبت کرنے والے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے رہے۔ حسین پاک خود ان کی لاشیں اٹھا کے لاتے، خود اٹھا کے،
اور جناب بندہ جس وقت حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی نا تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس اب آؤ ذرا میری مدد کرو، مجھے سہارا دو، میں اکیلا اس بیٹے کی لاش نہیں اٹھا سکتا۔ اندازہ لگے ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھانے والا، جن کے گھر کے کپڑے سورج نہیں دیکھتا تھا، ان بیویوں کو سرے بازار لانے والا یزید، اب بھی تجھے شرم نہیں آتا بے غیرت کہ اب بھی تو اس کے تحفظ کرتا ہے؟ میں تجھے کیسے مومن مانوں؟ ایک کتا اب بھونک رہا ہے، کہتا ہے یزید کے متعلق جو یہ کہتے ہیں اس کو بڑا ولی کامل کہہ رہے ہیں، چند ٹوٹو ہیں اس کے، اور وہ اس کو ولی کامل کہتے ہیں۔ بابا لباس میں کچھ نہیں، عارف رومی نے کہا تھا کہ اے بسا ابلیس آدم روئے حسن، بزرگوں کی شکل بنائے ہوئے ہوں گے مگر ہوں گے ابلیس، مکار شیطان۔ یہ نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا پگڑ باندھ لے تو ہوئی بہت بڑی شے۔ وہ کتا یہ بکواس کر رہا ہے، کہتے ہیں یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید نے حرام کو حلال کیا، یزید نے حلال کو حرام کہا، یزید نے اسلام کی حدیں توڑی، یزید ظالم تھا۔ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، یزید میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اور میں نے کہا ابن حمار تیری نگاہیں تیز ہیں یا حسین پاک کی؟ اور کتے تو حسین پاک سے بھی بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں کچھ نہیں تھا تو حسین پاک کیوں گئے میدان کربلا؟ انہیں اقتدار کی ہوس تھی، وہ سرکار کے کندھوں کے سوار تھے، وہ آستانہ نبوت کے سجادہ نشین تھے، جیسی ویسی ہستی نہیں تھی حسین پاک۔ آخر رب نے دکھایا تو صحیح نا، کل کو ممکن ہے کتے بھونکیں تو میں دکھاؤں نا کہ حسین قرآن پڑھنے کے لیے اس جسم کا محتاج نہیں، سر کاٹ دو پھر بھی حسین قرآن پڑھ کے یہ دور ہے جی۔ یہ اس لیے کبھی سیدہ پاک کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ وہ کون ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا؟ اور لاہور والے تو پلتے ہی ان کے بیٹے پر کے آستانے پر ہیں۔ لاہور کا داتا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا پوتا ہے، اجمیر کا غریب نواز جو ایک نگاہ اٹھائے اور 90 لاکھ کافر، اس وقت قلت افراد تھی نا، آج کی بات ہوتی تو کروڑوں اربوں، ایک نگاہ اٹھائی 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ رہا، اور وہ بھی سیدہ زہرا پاک کے پوتے ہیں۔ لاہور والا حسنی حسینی سید ہے، کربلا والا حسینی حسنی سید ہے، یہ سب فاطمۃ الزہرا کی اولاد ہیں۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں قطب مدار جو ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، قطب مدار جو علاقوں کو ولی تقسیم کرتے ہیں، قطب مدار سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد سے بنتے ہیں، غیر سید قطب مدار نہیں بنتا۔ اور ان کے لیے کہنا
معاذ اللہ سما معاذ اللہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ، اللہ معاف کر۔ اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ اور دوسری خطرناک بات، حضرت صدیق اکبر نے ان کو لقمہ حرام سے بچا لیا۔ اب کیا کہوں تمہیں، اور جو بیوی جب ان کے بطن عطر سے بچے کی ولادت ہوتی تھی، جس وقت ولادت ہوئی ہے آگے نماز کا وقت شروع ہے، بی بی پاک وضو کر کے نماز پڑھتی تھیں، ناپاکی لاحق نہیں ہوتی تھی، ورنہ ہر بچے کی ماں کو 40 دن محتاط رہنا پڑتا ہے، نماز معاف ہے۔ بی بی پاک کے لیے اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور منٹ کے بعد نماز کا وقت آیا، بی بی پاک نماز پڑھ رہی ہے، ناپاکی ہو تو نہ پڑھے نا۔ اسی لیے علی بھی پاک تھے، زہرا بھی پاک ہیں، حسنین بھی پاک ہیں، اور سید المرسلین کے صدقے پاک ہیں۔ یہ ہیں 5 تن پاک۔ ملا تو چڑھ جاتے ہیں، یہ جی رافضی ہو گیا۔ ہم لوگ اہل بیت اطہار کی عظمت بیان کرتے ہیں، میرے نبی کے گھر والے۔ آج کل یہ بھی بک بک چل رہی ہے کہ جی یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں۔ صدیق اکبر سسر ہیں نبی پاک کے، تو وہ گھر والے نہ ہوئے، سسر جو ہوئے۔ اب میں نے کہا پاگل، اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، اور رشتہ داروں کو در والے کہتے ہیں۔ تجھے سمجھنا ہے ہمارا قصور ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پاک ام المومنین کے ابا ہیں، اور میرے آقا کے اول خلیفہ ہیں۔ فاروق اعظم کی بڑی شان، عثمان غنی میرے نبی کے داماد ہیں 2 بیٹیوں سے، مگر کوئی ثابت کر کے دکھائے، محبوب نے کہا ہو کہ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ارے پاگلو، اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو۔ اور ایمان سے بتاؤ، نبی کی چوکھٹ پہ جا کے بندہ ادب سے حاضری دے، تھوڑی عظمت ہے؟ یہ در والا ان کو کہا جاتا ہے۔ در والے کن کو کہتے ہیں؟ جن کی اجازت کے بغیر بیت میں کوئی نہ آ سکے۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ بھائی در والے کچھ نہیں ہوتے؟ حالانکہ میرا یہ جملہ نہیں، میں نہیں کہتا گھر والے در والے، مگر گھر والے کہتے ہیں اہل بیت کو، در والے کہتے ہیں غیر اہل بیت۔ کیوں خواہ مخواہ فساد پھیلایا؟ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بہرحال حضرات محترم، باتیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے اعلان کا حکم تو نہیں دیا گیا، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ پرسوں اتوار کے دن 1 بجے سیدات النساء العالمین کانفرنس ہو رہی ہے داتا سرکار کے قریب حزب الاحناف۔ ٹھیک ہے نا، بتا دیا ہے میں نے، یہ نہیں میں کہتا کہ آنا، کیونکہ مجھے اگر حکم ملا ہوتا بھی یہ کہنا کہ آنا، پھر میں آنا تھی آپ کو کہہ دیتا۔ اور یہ کانفرنس، اور جب سے اس ملا نے خود سے باطن کا اظہار کیا، تب سے محبت والے بیٹھے ہی نہیں۔ میں حضور امیر ملت کے اس شہزادے کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جو پہلے دن سے کھڑا ہوا عزت سیدہ کے لیے اور بیٹھا نہیں۔ حالانکہ جن نے سیدہ کی بے ادبی کی ہے، سیدہ کی بے ادبی جن نے کی ہے، وہ جناب بندہ
وہ لوگ سیدوں کو انتہائی غلیظ گالیاں نکال پڑتے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. دور پر فتن ہے، بس عقیدے بچا کے رکھیں. بابا ایمان سے فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے نا، اولاد قیامت تک کی اولاد، انہی کو سید کہتے ہیں، زہرا پاک کی اولاد. بے شک. اگر سید کا عقیدت اور محبت کے ساتھ چہرہ دیکھو، دیکھتے ہی گناہ معاف، خاتمہ ایمان پہ ہونے کی ضمانت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میں وقت آپ کا زیادہ لے گیا ہوں، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.